ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ہم ابو بکر کو ہم راز بھائی آپ کو سمجھ آئی؟ اب یہ اچھا تو یہ نعت خواں پڑھ سکتے ہیں نا، ذرا ہم اتنا اچھا تو نہیں پڑھ سکتے مگر کچھ کر تو سکتے ہیں۔ ہم ابو بکر کو ہم راز نبی مانتے ہیں، ہم راز ہائے ہائے ہم ابو بکر کو ہم راز نبی مانتے ہیں، ویسا ہی مانتے ہیں جیسا علی مانتے ہیں۔ عزیزان محترم، اللہ سائیں قرآن ارشاد فرماتے نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ قرآن امت نو تفریق تو منع کر رہے ہیں، اللہ تفریق نو ناپسند فرمایا ہے۔ اللہ دے محبوب نے تفریق نو، میرے حضور تفریق پسند نہیں کی تھی، میرے اللہ تفریق پسند نہیں کی تھی، میرے قرآن تفریق پسند نہیں کی تھی۔ قرآن آتا ہے تواڈے سامنے دشمن کھڑے نے، انہوں نے سامنے انج کھڑے ہو وہ کانہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی دیوار بڑو دشمن دے سامنے، تو بندہ ناچیز اللہ دے بندیاں وچوں ایک حقیر آدمی اس بات دی ہی دعوت اپنے ساتھیاں نو اکثر دیندا ہے کہ بھائیو آپس دیاں لڑائیاں چھڑ دیو، آپس دیاں لڑائیاں چھڑ دیو، آپس سے اتحاد کرو۔ تمام علماء اہل سنت آپس میں اتحاد کرن اور دین نو الہاد تو خطرہ ہے۔ دین دے اہل سنت اپنے داخلی مسائل نو ختم کر کے دین تے حملہ آور قوتاں دے خلاف متحد ہو جانے فقیر دے دل دی آواز۔ اہل سنت و جماعت اپنے داخلی مسائل نو ختم کرن، ایک دوسرے تے فتوے لانے چھڑ دین، اور جو دین دے اتے حملہ آور لوگ نے انہاں دے سامنے کأنہم بنیان مرصوص۔ جس طرح پاکستان آرمی نے انڈیا دا آپریشن کیتا ہے، اس طرح علماء اہل سنت نو اور صوفیاء نو مل کے اسلام دشمن قوتاں دا مقابلہ کرنا چاہیے۔ تسی دشمن دیاں سازشاں دا شکار ہو، آپس وچ لڑدے ہو۔ فقیر یہ عرض کرتا ہے کہ میری خواہش ہے بندہ ناچیز دی دل دی خواہش اللہ کبھی پوری چ کرے،
او حافظ برخوردار صاحب آخیا ہے نا، انہوں دی ایک اپنی لینگویج زبان ہے، حافظ برخوردار سیالکوٹی، جنہوں نے وہ ایک کتاب لکھی ہے اپنی شاعری دی، مطلب یہ لکھ دینے کہ کتی مرے فقیر دی جڑی چوں چوں نت کرے، اللہ اکبر اللہ اکبر، میں بکرا دیساں پیر دا میرے سر دا سائیں مرے۔ اے جڑا دماغ دے اندر خناس بھریا ہے نا کہ میرے ورگا ہے ہی کوئی نہ، کاش اے ختم ہو جائے ساڈے۔ اور جیڑیاں سنیاں وچ کتیاں نے چوں چوں کر دیاں نے، کاش اے ختم ہو جان تے سنی آپس وچ اتحاد کر جان، آپس وچ اتفاق کر جان۔ اور میری بات یاد کر لو، دین نو آن والے وقت ہی سب تو زیادہ خطرہ الہاد تو، ملحدین دین تے حملہ آور نے، یوٹیوبرز اہل سنت دے عقائد تے حملہ آور نے۔ ایسے وقت اتحاد دی ضرورت ہے، اہل سنت آپس میں اتحاد کرو، اپنے معاملات نپٹاؤ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سچے اور سچے دین دا دفاع کرنا آستے۔ میں نے ایک ساتھی پیاندا سی، شاہ جی مولویاں دا اتفاق ہو سکتا ہے؟ میں کہ یار تو میں نے دس یہ خواہش ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ نہیں ہو سکتی، خواہش تو ہو سکتی، تو میں کہا سی خواہش ہی کر رہے ہیں یار، اللہ ساڈی پوری جو کرے، دعا تے منگن دے۔ دل وچ درد ہے، ایک خواہش ہے کہ اسی کاش اکٹھے ہوئیے، میریاں نظرائیں منظر ویکھن کے سارے سنی کٹھے دے اور حضور دے دین دا بول بالا کر، کاش ایک دوجے تے اسی فتوے نہ لگائیے اور دشمن دیاں سازشاں دا شکار نہ ہوئیے۔ لیکن ساڈے جٹاں دا ایک کہانی ہے، میں تانوں پتہ ہے مثال دیندا رہنا تقریر ہے، چوری دا دور سی تے منڈیاں دودھ چویا ڈیرے تے، ابے نے انہاں آکھیا ابا چوری کاری دا دور ہی تے مال دا دھیان رکھی، چور کد مگر ایک گل سندے پیسے ہائے وہ بھی آ گئے بھائی نہ دودھ لے کے ڈیرے تو پنڈ جانا ہے تے بابا کلا ایسی واردات پہ انہاں آکھیا والد صاحب نو کہ ابا جی اسی چلے ہاں دودھ گھر دین تے کھانا کھانا تہاڈا لئی آواں گے، ساڈے آوندیاں تک مال دا دھیان رکھیا۔ بابا ہوکے تے اگ رکھن لگا، چوراں پچھلی کد ڈھائی انہاں مال کٹ، جس لئے انہاں مال کٹ لیا، بابے ہوکے تے اگ رکھی، اٹھ کے مال سمانن لگا تے کد ڈھہ گئی، انہیں پتران ساد ماریا، وہ جے تھوڑا جے دور گئے سن بجے پیشاں، انہاں ابا ڈھا لیا، میں پہنا اندے نال کچھ کرو تین جو دس کے گئے ہیں بچوری دا دور، پھر چوری کرا چھڑیا، وہ جس لئے انہیں ابا ڈھایا نا، کہ ابا بھی کچھ آنا ہے، ہو سکے پترا ہو ابا ایتھے ہی مال چھڑا لو، ابا ایتھے ہی میرے نال جیڑا کرنا ہو جو بار کٹ کر لیا جائے، میں نہیں نستا کہ دے میرے نال جو کرنا ہوئے بعد اچھ کر لیا جائے، پہلے اپنا مال بچاؤ۔ بھائی سنیو آپس اچھ روز لڑتے ہو، پہلے اپنی سنیت بچاؤ، تو ان پتہ نہیں ہوتے ہوتے کتنے لوگ حملہ آور ہو چکے، کتنے لوگ عقیدہ اہل سنت و جماعت حملہ آور نے اور سنیت نو گرانا چاہ رہے ہیں، پر تو آپس اچھ لڑ رہے ہو۔ میں پڑھے ہے کہ دے من کتاب نہیں یاد کہ جدوں ہلاکو خان نے بغداد تے حملہ کیتا ہے نا، مولوی ادو بھی آپس اچھ لڑتے پہ مناظرہ کر دے پیسے، پھر جدوں وہ اندر آ گئے نا دیواراں بغداد دیاں ڈھا کے، انہاں یہ کوئی نہیں پوچھا بے تواڈے چوں کیڑا مناظر حق تے تے کیڑا جھوٹ تے، انہاں کہے سارے ڈھا دیو کلمہ تے پڑھ دے، اور بغداد دوبارہ اور رونق اصل ہی نہیں انہوں نے برباد کی تھی۔
عزیزو اور ساتھیو، اس وقت اہل سنت و جماعت نو جس چیز کی ضرورت ہے، میں تے مفتی نہیں کلیاں بہ کے جو میں سوچ آندی ہے وہ یہی میرے ذہن چاہتا ہے کہ کاش اسی اپنے یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے نمٹا کے تے سارے کٹھے ہو جائیے، آ ساڑیاں اکھائیں نہ مولویاں پیران نو کٹھیاں ویکھن تے دل ٹھنڈا ہو جائے۔ میں کسی تے فتویٰ تے لگا نہیں سکتا، نہ میں مفتیاں نہ میں نو فتویٰ لگانا ہوتا ہے، لیکن میں اپنے درد دل دا اظہار تے کر سکنا۔ یار کاش یہ ساڑے سنی بھائی کٹھے ہو کے دین دا کم کر دے، واللہ العظیم میرے مائنڈ دے مطابق اگر سنی بریلوی امام محمد رضا خان فاضل بریلوی آڑے کٹھے ہو جان، یا رسول اللہ کہنے آڑے کٹھے ہو جان، تے پاکستان سارے وچ ایک ہی نعرہ گونجے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ۔ ہر بندے دی اپنی ڈیٹ دی بنے مسجد بنائی، او دی اپنی دنیا ہے، او دا اپنا کام ہے، او دا اپنا طریقہ ہے، وہ اپنے طریقے نال ہر کوئی وضاحت کر رہے، اکابرین دے پیچھے چلن دا کوئی سلسلہ ہی نہیں رہ گیا۔ مگر بھائی صاحب ساڈا کام ہے اپنے درد دل دا اظہار کرنا، کیونکہ کچھ پھر مطالعہ کچھ کتاباں اسی بھی ویندے رہنے ہیں۔ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا ید اللہ علی الجماعت، اجتماع جدو مسلمانہ دا ہوندا ہے انہاں اتے اللہ دا ہاتھ ہوندا ہے، تفرقے بازی نہ کرو۔ یہ ہے جس تو منع کیتا گیا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اوے مسلمانوں ہو حضور دے غلاموں تفرقہ بازی چ نہ جاؤ، دھڑے نہ بناؤ، پارٹیاں نہ بناؤ۔ میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا ان امتی لا تجتمع علی الضلالہ، میری امت گمراہی تے اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ فَإِذَا رَأَيْتُمْ اخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَادِ الْعَاصِمِ، جدو امت جی اختلاف دیکھو تو بڑی جماعت دے نال ہو جاؤ۔ بڑی جماعت دے نال ہونا سی، بڑی جماعت آپ ٹکڑے ہوئی پئی، تو پھر ایسے وقت وہ اقبال آکھیا نا، یا رب یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں، ہے سلطانی بھی ایاری ہے درویشی بھی ایاری، سمجھ تو گل بار ہوگی، جائیے تو کس پاسے جائیے۔ اور میں یہ گل ضرور آنا جڑے ہے تفرقہ بازی کر دینا نہیں، ادھروں پتہ ہوں ہے سارے ان پر میں غلط کر رہا ہوں، سارے ان پتہ ہوں ہے کہ اتنے میری غلطی ہے میں غلط کر رہا ہوں۔ وہ جٹان دے ہوندے نے ڈیرے ڈیڈاں وچ ہوندے نے، جٹ آدھے نے میں ڈیرے ڈیڈاں وچ ہوندے نے، پتہ ہوندا نے بھائی تو اسی لین جان کے ڈنگی کیتی ہے، بندی نہیں۔ مگر میرے ساتھیوں، میرے عزیزوں، اہل سنت و جماعت نو اتحاد اور اتفاق دی ضرورت ہے۔ کاش سارے سنی اکٹھے ہو جائیں۔ اوئے ہوئے اللہ کریم سب سنیاں نو اکٹھا فرما دے وے، اے فقیر دا درد دل، ایک دوجن برا آکھنا، ایک دوجن گاڑاں کڈنیاں چھڑ دے، ایک دوسرے دے اتے کچڑ اچھالنا چھوڑ دیں، ایک دوسرے تے فتوے لانے چھوڑ دیں، تے باہم شیر و شکر ہو جان، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے کأنہم بنیان مرصوص۔ بھائیا قوم اکٹھی ہوئی ہے، اگر پاکستان دی قوم اکٹھی ہوئی ہے آپس تے جھگڑے بلا کے، تے انڈیا والوں کو پتہ لگ گیا، انہوں نے لگتا سی با جڑے آپس سے لڑتے پہن جس لئے اسا حملہ کرنا ہے اس لئے بھی انہوں لڑنا ہے، انہوں نے یہ نہیں سی پتا بھی یہ پاکستانی نے، یہ تریج تو لڑتے رہتے ہیں ایک دوجے نال۔ ہن جٹاں کنک چاہ لئی ہے نا، ویلے ہو گئے ہن لڑنا نے، جنہ چر منجی نہیں لینی لڑنا نے، کیونکہ شوقیہ لڑتے ہیں۔ تسی پوچھ لیا جے کسے پولیس والے بندے تو یک دم ہن تھانیاں وچ کیساں دی ریش جڑی ہے وہ تا نکل جاتی، تے جس لئے منجی شروع ہو جانی ہے گھٹ جانی ہے، کیوں ہن ویلے جٹ تے پاجی یہ تے آپس وچ لڑتے رہندے نے ویلے ہون تے جے پھر انہاں نوں ثواب والی لڑائی لب گیا تے آپس وچ لڑتے نا
تو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی لڑنا گناہ ہے، لڑنا منع ہے، یہ لڑنا جرم ہے. تو جے لڑائی ثواب بن جائے تو تمہیں لگتا ہے جی گناہ والی لڑائی بڑی راضی ہو کے لڑتے ہیں، ثواب والی لڑائی کتنی لڑن گے؟ تو یقین کرو فوجیاں پیچھے ہونا ہے، ان اگے ہونا ہے. نہیں انڈیا چنگا رہا ہے. دیکھو نا جیڑا بندہ ایک لتر کھا کے کھلو جائے نا مینوں اور نہ مارو، ان داد دینی چاہیے. پتا جو ہے کو مڑ مرینا ہے تے جو آکے بھئی مینوں اور نہ مارو، وہ چودھری کو ٹر گیا، چودھری صاحب نہ آکھو میں نہ مارے، میں ان کو جی. چودھری امریکہ ہی ہے، وہ چودھری کو لگا گیا مودی ہو سکے چودھری صاحب انہوں نے سمجھاؤ میں انہوں نے کچھ نہیں آتا، اے میں ان کو میں نا ایک کلپ دیکھیا ہے. یقین کرو میزائل چلا دے پیسہ تے جٹ کولے بیٹھے سن جی میں تھریشر لگی. میں ویکھی میں کیا بھئی یار ہے ساڈی قوم کیسی ہے، یعنی وہ میزائل فوجی چلا رہے سن یہ بننے تے بیٹھے سن. اج میں تھریشر لگی ہوگا نا تو بندے کول بیٹھے ہوندے نے بس پھر انہیں کام پہ ہوندا ہے ساڈا، وہ کول بیٹھے سن بس اپنی نگرانی ہے چلوائے. تو ان لگتا ہے یہ قوم لڑائی تو ڈردی ہے، آپس نہ لڑو بھائی صاحب آپس. تو یہ درد دل ہے میرا، شوق ہے میرا، خواہش ہے میری کہ اے اللہ اہل سنت و جماعت نو اتحاد اور اتفاق. میں کسی پارٹی جماعت کا بندہ نہیں، آج تک میں کوئی پارٹی جوائن نہیں کی اور نہ ہی میں کرنی. نہ میں کوئی پارٹی جوائن کی ہے کسی مولوی صاحب کی، نہ میں کسی مولوی صاحب کی پارٹی جوائن کرنی. میرے دل کی ایک ہی خواہش ہے کہ کوئی سنی دوسرے سنی گال نہ کٹے، کوئی سنی کسی دوسرے سنی تے فتویٰ نہ لگائے، کوئی سنی دوسرے سنی نو لیگ پولنگ نہ کرے، ٹنگا نہ کھینچو، بلکہ دوسرے دی حوصلہ افزائی کرو، سارے دین دا کام کرو تاکہ میرے نبی پاک دا دین ترقی کرتے، میرے حضور دا دین ترقی کرتے، میرے حضور دا دین اتے چلا جائے. اسی جتنی کوشش کرنے آسی تو اتنا ہی کر ہی سکنے نا، مگر سانت چاہیے کوشش کرنے وہ دے واسطے اپنی جو ایفرٹ ہو سکتی وہ کرنی. لیکن میں اتنی ضرور عرض کر سکنا کہ میرے حضور نے فرمایا شما رجل خرج یفرق بین امتی فضربوا عنقہ. میرے نبی نے فرمایا جڑا میری امت تفریق کرے وہ دی گردن لا دے. اب اسی اے اپنے اندر طاقت نہیں رکھ دے، اے گورنمنٹ آف پاکستان دا کام، حکومت دا کام. اتھو اتنی سمجھ ضرور ہوندی ہے کہ حضور نو تفریق تو کتنی نفرت ہے، حضور تفریق نو کتنا ناپسند کرتا. مگر کچھ طبیعتاں تفریق پسند ہوندی ہیں، ہم تفریق پسند نہیں، ہمیں تو اتحاد اچھا لگتا ہے، رل بیٹھے برا چنگے لگتے ہیں. تو یہ جڑا ہوتا ہے نا یہ مولوی پیر سارے آپس برا ہی ہوتے ہیں نا، برادری جو ہے یہ حسد آ جاتا ہے براواں میں، مولویاں پیراں بھی آ جاتا ہے، وہ پھر اظہار مختلف طریقیاں نال کرتے ہیں. کاش اسی اپنے بھائیاں تو حسد کرنا چھڑ دئیے، انہاں نال محبت قائم کر لئیے، انہاں نال پیار قائم کر لئیے، انہاں دے درمیان اسی الفت قائم کر لئیے. کاش سانو یہ سمجھ آ جائے. مگر بھائی ایسا ہے کہ لوگ اس چیز کو جاننا نہیں چاہتے، پسند نہیں کرتے. حضرت یوسف علیہ السلام دے برا سن، سارے پاکستان دے مولویاں میں فقیر گل سنانا، سارے پاکستان دے پیران سنانا، یہ سن لین. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، فرمایا یا ابتی انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدی. بابا میں خواب تک ہے 11 ستارے، احد عشر کوکب، سورج اور چاند میں سجدہ کر رہا. فرمایا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے خواب اپنے براواں نہ سنائی،
فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ شیطان بندے دا دشمن ہے، وہ براواں وچ بھی عداوت دا بیج ڈال دے گا۔ اور یہی شیطان کی چال کامیاب ہوئی ہے۔ اہل سنت و جماعت دے بھائیاں دے اندر سارے بھائی جڑے باہم اکٹھے سن، جنہاں دے درمیان محبت اور پیار سی، اے سوشل میڈیا نے انہاں نے پھاڑ کے رکھا۔ شکر ہے الحمدللہ میں تے کدی سوشل میڈیا ویکھے کوئی بیلی کدی آ کے میں کوئی وکھا جائے تو وکھا جائے، میں تے کدی سوشل میڈیا ویکھے بڑی سکھ رہتا ہے، نہ پتہ لگتا ہے کی ہویا ہے، نہ پتہ لگتا ہے کی ہونا ہے، جو ہو جائے ان کا پیچھے جا کے کتنا ہی سان دیہڑیاں بعد پتہ لگتا ہے آ گل نہیں سنی اسی آنے اسی تو نہیں سنا انج ہو گیا اس ویلے پانی لنگھ گیا ہوں جس ویلے سان پتہ لگتا۔ تو سوشل میڈیا استعمال نہ کرن دے میں تے بڑے فوائد پائے، اس واسطے میں تے کدی اس کو ٹچ ہی نہیں کیتا، مگر اس نے نقصان بہت کیتا ہے بھائی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام دے براواں نے حضرت یوسف علیہ السلام نو وَالْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ اندھیرے کھوئے سٹیا وَشَرُوهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ اور کھوٹیاں سکیاں دے بدلے چ ویچیا، اور آپ جیل وچ گئے، بازار وچ قیمت لگی، لیکن جدو سگویں بھرا دربار سامنے گندم منگن واسطے آئے تو آپ نے سینے نہ لا کے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، بھائیو میں تواڈے تو بدلہ نہیں لینا، تو معاف کر چھڑیا۔ ایک دوسرے نے معاف کرو، ایک دوسرے نہ راضی ہوو، ایک دوسرے نال پیار کیتا کرو۔ اے مسلمان بھائیو تساں ساریاں دنیا تو مولویو ٹر جانا ہے، نعت خانوں پیرو نقیبو تساں ساریاں ٹر جانا ہے، حشر دیہاڑے تسی حضور دے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ اے جواب سوچ لیا جے سائیاں جا کے کی دسنا جے۔ ساری دنیا دے پیر مولوی جڑے بریلوی سنی حنفی کہلاتے ہو، میں تانوں عرض کر رہا تہاڈی خدمت کہ تساں حضور دے سامنے حشر دے دیہاڑے پیش ہونا ہے کہ کوئی نہ، تے جے عقیدہ رکھ دیو میں سرکار دے سامنے کھلونا ہے، تے پھر اے سوچ لیا جے سائیاں پوچھیا تے جواب کی دینا جے کیڑی کیڑی گل دا۔ اللہ کریم اپنے محبوب پاک سرکار دا صدقہ میرا ایک خواب اور میری ایک خواہش جو میرے دل میں چھے اللہ پوری فرمائے، اور اہل سنت و جماعت دے اندر اتحاد و اتفاق ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔